الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي التقى والوقار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام بآواز بلند پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضور کی سیال لجپال غریب نواز حضرات سادات کرام مشائخ و علماء حضرات برادران اسلام عزیزان گرامی غلامان پیر سیال، سب سے پہلے میں آج کی اس کانفرنس منعقد کرنے والوں کو یہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس سال کی جتنی ہماری کانفرنسیں ہیں ان سب میں آج جنگ کی کانفرنس سر فہرست نظر آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آنے والے خود آئے ہیں. بہت مشکل ہے اس دور میں خود آنا. یہ اس کی شان ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ جس نے ان غلاموں کو کھینچ لیا. اتنی بڑی تعداد میں کس خطاب کی اب ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ میں حضرات گرامی، میری زبان، میرا عقل یا کسی عالم کی کیا مجال ہے کہ اس ہستی کی ہم شان بیان کر سکیں جس کی تربیت صرف اس کے پیر نے ہی نہیں کی، جس کی تربیت خود سید عالم نے کی، جس کی تربیت خود مولا علی المرتضیٰ نے کی. ہم جب دیکھتے ہیں مقام ولایت میں تو کچھ لوگ ہیں جو سخت عامل ہیں، تسبیح پڑھنے والے ہیں، مجاہدے کرنے والے ہیں. وہ اپنی ہمت اور محنت سے بند دروازے کھول لیتے ہیں. یہ عامل ہیں، مگر کامل وہ ہے جو صرف تسبیح رکھنے والا نہیں بلکہ جو شان رسالت کا عارف ہے اور معرفت رکھنے والا. آپ میرے پیر کی اس معرفت کی شان کو دیکھیں کہ سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ الذی حسن خلقی و خلقی، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری صورت کو بھی حسین بنایا، میری سیرت کو بھی حسین بنایا. یہ دو چیزیں ہیں حضور کی صورت اور سیرت. پوری حدیثوں میں جو صحابہ کرام کا انداز ہے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی صحابی نے حضور کی سیرت کا پہلے ذکر کیا ہو اور صورت کا ذکر نہ کیا ہو یا صورت کا ذکر بعد میں کیا ہو. حضور کی صورت ذکر کرنے میں تمام صحابہ میں سب سے ممتاز حضرت علی المرتضیٰ ہیں. اور بخاری اور ترمذی کی حدیثیں بڑی بڑی ہیں کہ
جب بھی سیدنا علی المرتضیٰ اذا وصف رسول اللہ، جب بھی حضور کا وصف کرتے تھے بیان، تو سر سے پاؤں تک نبی پاک کی صورت کا ذکر پہلے کرتے تھے۔ آپ سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نعت جو ابھی آپ سن رہے تھے، آن جملہ رسول الحادی برحق کے گزشتن برفضل تو اے ختم رسول دادا گواہی، یہ میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی یہ نعت لکھی ہوئی ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب عرس مقدس پر پہلی دفعہ یہ نعت پاک پڑھی گئی تھی، تو میں عوام کی بات نہیں کرتا، ہمارے اساتذہ اور علماء جو اس وقت موجود تھے، بس یہی تھا کہ وہ وجد کو قابو میں کر گئے تھے، اور بعد میں کہنے لگے زندگی ہو گئی پڑھتے پڑھاتے۔ مولانا جامی کا بھی کلام پڑھا، باقی لکھنے والوں کی نعتیں بھی پڑھی، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ جب میرے شیخ کی اسناد کو پڑھا جا رہا تھا تو عرش الہی بھی وجد میں جھوم رہا تھا۔ اس کے ایک ایک شعر کی کیا تشریح عرض کریں، پوری اس حدیث کو آپ نے ایک شعر میں سمیٹا ہے کہ در خلق و در خلق توئی نیر اعظم۔ آج تک اتنا خوبصورت الفاظ کا انتخاب اور اتنی جامعیت اور معنویت میں نے کسی کلام میں نہیں دیکھی، اور پھر سنت کی پابندی دیکھیں، جس انداز سے حضور نے رب کا شکر کیا کہ اللہ تو نے میری صورت اور سیرت کو خوبصورت بنایا، اسی انداز کو میرے پیر نے حضور کی شان میں سمو کے رکھ دیا۔ در خلق و در خلق توئی نیر اعظم، کہ نہ تیری صورت میں کوئی مثال ہے نہ تیری سیرت میں کوئی مثال۔ لا تدرک اوصافک لم تدرک ماہی، آج تک کوئی نبی اور کوئی رسول تیرے اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکا۔ اندازہ لگائیں، لم تدرک ماہی، جیسے تیری شان ہے، جیسے تیرا مقام ہے، آج تک کوئی رسول، نبی، کوئی فرشتہ اس شان کا احاطہ نہیں کر سکا۔ اور لا تدرک اوصافک، قیامت تک آنے والے آتے رہے، تیرے اوصاف بیان کرتے رہے، کوئی تیرے اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ اگلوں کی شان ہے نہ پچھلوں کی کہ تیری شان کا احاطہ کر سکتا۔ آپ اس مقام پر اسی کو قرآن کریم سے آپ ذکر فرماتے ہیں، تفسیریں آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، لیکن میرے پیر کے علم قرآن پر بھی ذرا نظر ڈالنا کہ قرآن کا نور اس ہستی کے سینے میں کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کا ذکر کیا، آسمانوں کا رب ہوں، زمین کا رب ہوں، عرش عظیم کا رب ہوں، کعبہ کا رب ہوں، عالمین کا رب ہوں، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے میری خلقت میں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا جس خلقت میں نقص نہیں، رب نے اس کے رب ہونے پہ ناز ہی نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے پیارے تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا عرش کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کعبہ کی قسم، یہ قسم نہیں کھائی عالمین کے رب کی قسم،
بلکہ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، یہاں جملہ سنے جو میرے پیر نے فرمایا اور اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھانے والے پڑھاتے رہیں گے، لیکن شان محبوبیت مصطفیٰ جو میرے پیر نے ذکر کیا ہے وہاں قربان ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا خود اللہ کو بھی ناز ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا رب ہوں، خود رب کو ناز ہے۔ تو بڑی معذرت سے میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جس خلقت میں نقص نہیں، رب اس کے رب ہونے پہ ناز نہیں کر رہا، تو جس ذات کے رب ہونے پہ رب ناز کر رہا ہے، بتاؤ اس محبوب میں کمی کیا ہو سکتی ہے؟ خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، یہ اس مقام پر میرے پیر نے یہ شعر خود پڑھا۔ یہ شان محبوبیت در خلق و در خلق توئی نجر اعظم، یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ فرمایا 17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، پھر حکم ہوا کہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو جب کعبہ کی طرف رخ ہوا تو یہودیوں نے ایک بات کہی کہ ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہے، کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی ادھر رخ کرتا۔ کچھ نئے مسلمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اس قول سے، کبھی ان کا یہ قبلہ تھا اب یہ قبلہ ہے، ان کا ایک قبلہ کیوں نہیں، ایک قبلے میں یہ رکتے کیوں نہیں؟ تو خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں، میں نے ساری تفسیریں جتنی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں دیکھا تھا، یہ جو میرے پیر نے بیان کیا ہے یہ کتابی بات نہیں، یہ نبی پاک کے سینے سے نکلے ہوئے نور کی بات۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اتری وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، فرمایا میں نے آج تک نبیوں کا قبلہ جو بنائے رکھا، میری اور کوئی غرض نہیں تھی، صرف یہ غرض تھی کہ میرا محبوب آ کر اس قبلے کو بدلے۔ آگے ذرا غور کرنا، اور بدلنے میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا تمہیں 13 سال ہو گئے میرے رسول کی خدمت میں بیٹھتے ہوئے، میں آزمانا چاہتا تھا کہ تمہیں کتنی معرفت رسول حاصل ہوئی ہے۔ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون ہے جو نبیوں کے قبلے کی طرف جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے یار کے تلوے کی طرف آتا ہے۔ اور یہاں حضور نے ایک جملہ فرمایا قابل غور ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم قبلے لے کے بیٹھے ہو کہ اس قبلے کی شان ہے اور اس قبلے کی شان ہے۔ من یتبع الرسول، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا نہ اس قبلے کی ذاتی شان ہے نہ کعبہ کی ذاتی شان ہے۔ اگر میرے محبوب کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہو جائے تو وہ میرے جلووں کا مرکز بن جاتا ہے، اور میرے محبوب کا چہرہ کعبے کی طرف پھر جائے تو کعبہ میرے جلووں کا مرکز بن جاتا ہے۔ نہ بیت المقدس کی شان ہے نہ کعبہ کی ہے، یار کے چہرے کی شان ہے، جدھر چہرہ ہے وہی قبلہ ہے۔ میں کیا کیا باتیں آپ سے عرض کروں کہ معرفت کے مقام پر میرے پیر کی کیا شان تھی، کیا عظمت تھی اور کیا کمال تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب نے کعبہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کعبہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ فرمایا انت حل بہذا البلد، اے محبوب تو اس شہر کی گلیوں میں چل رہا۔ اس لیے فرمایا جب تک حضور کعبہ میں تھے کعبہ کائنات سے افضل تھا، مکہ شہر پورے جہانوں
سے افضل تھا۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ ساری کائنات سے افضل تھا، کیونکہ فضیلت کا سبب کعبہ نہیں، مقام ابراہیم نہیں، بلکہ یار کا وجود ہے۔ وہ محبوب مکہ میں ہو تو مکہ افضل، وہ محبوب مدینے میں ہو تو مدینہ۔ اور پھر شان معرفت محبوبیت میں حضور نے جو فرمایا عرش سے لے کر کعبہ اور عالمین میں کسی ٹکڑے کا وہ مقام نہیں جو اس قبر انور کا مقام ہے جس سے سید عالم کا جسد مقدس بس کر رہا۔ میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا کہ اہل اللہ اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات سے، اور اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی مسجد نبوی میں آتے تھے پہلے اس منبر کو چومتے تھے جس منبر پر سرکار دو عالم بیٹھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو منبر پر لگا کر چہرے پہ ملتے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ تو وہ خوش نصیب لکڑی ہے جس نے میرے محبوب کے جسم کو مس کیا۔ یہاں حدیثیں پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بھی میں نور معرفت کی بات کرتا ہوں جو میرے شیخ نے کی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب صحابہ رسول ابن عمر، ابو سعید خدری، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نفل بعد میں پڑھتے تھے ریاض الجنہ میں، پہلے اس منبر کو چومتے تھے کہ یہ منبر حضور کے جس نے اٹھر سے لگا ہے، تو فرمایا جی نے وہ لکڑی اتنی محبوب تھی جو حضور کے جسم سے لگی ہے، اس لکڑی کو چومتے تھے، تو اس قبر انور کی ان کے دل میں کیا شان ہوگی جس میں حضور تشریف فرما۔ حضرات گرامی، یہ آج کا یہ منظر اسی طرح ہی ہے کہ اہل مکہ نے کہا انتظار کرو، جس دن نبی غالب آ گیا اس دن ایمان لائیں گے، اور پھر 1,10,000 کا مجمع حجۃ الوداع پہ تھا، 1,10,000 کا مجمع۔ انہوں نے کہا اب بھی نہیں جانتے ہو کہ ان محمد رسول اللہ ہے، کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں؟ پھر کوئی نہیں تھا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ ہو رسول اللہ۔ اور جنگ والوں، میں یہ بات کرنے لگا ہوں، علماء سے بھی میری گزارش ہے، مشائخ سے بھی میری گزارش ہے کہ اب بھی پتہ نہیں چلا کہ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین کی کیا شان ہے۔ اب اختلافات بلا دو اور میرے تیر کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، یہ کوئی نہیں تمہیں متحد کر سکتا، اور بکھرے ہوئے دلوں کو کوئی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ آج کا یہ اجتماع سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مضبوط بنیاد جو اہل سنت والجماعت کو اکٹھی کر سکتی ہے، ایک جھنڈے کے سائے کے نیچے جمع کر سکتی ہے، تو وہ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین کی ذات ہے۔ یہ صورت جشن مبارک ہو تمہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 49 آیات ہیں جس میں رب نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کیا، تو جشن آمد مصطفیٰ رب کی سنت ہے۔ اور یہ جشن یہ کوئی آج کی بات نہیں، جبریل امین جب بھی کوئی آیت لے کر آئے، قرآن میں ہے من بین یدی من خلفہ رصدا، 70,000
فرشتوں کے جشن میں آئے. جب بھی جبریل قرآن کریم کی آیت لے کے آئے, جبریل کو کمزور تھے, ہر دفعہ جشن کے اٹھا. اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو 1,00,000 جشن سے آئے. اور جب ولادت مصطفیٰ تھی تو فرشتے جشن سے آئے. اور جب جنت میں جائیں گے, سیق الذین نتقوا الی الجنت زمرا, وہ جشن میں جائیں گے. اور تمہیں مبارک ہو کہ ہم جب بھی شیخ الاسلام میں آتے ہیں جشن سے آتے ہیں. یہ جشن وہ جشن ہے جو آسمانوں سے. اور آخری بات عرض کروں گا, حضرت محبوب الہی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایک جگہ جمع تھے, اور وہ لوگ بڑے لاپرواہ قسم کے تھے, آوارہ مزاج کے. ان کے قریب سے ایک اللہ کا ولی گزرا. اس نے دیکھا تو ایک بندے کے قریب آیا اور اس کو پوچھا کہ تو اللہ کا ولی ہے, تو اس مجلس میں کیسے بیٹھا؟ ولی لا ولی کی شناست, یہ تو آوارہ مزاج ہیں. اس نے کہا اللہ کے ولی, تجھے خبر نہیں ہے کہ حضور کی امت کے 40 بندے جن کا عقیدہ درست ہو جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. 40 میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنے بیٹھے ہیں, یہ کتنے بیٹھے ہیں. اور وہ بیٹھے ہیں کہ جن کے دل مختلف نہیں ہیں, کسی کا دل ادھر ہو کسی کا دل ادھر ہو. یہ مائنوں سے لے کر حاضرین تک جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے دل کی محبت کا قبلہ شیخ الاسلام. اور میں تو پر امید ہوں, یقیناً پر امید ہوں کہ یہ سب وہ بخشے ہوئے ہیں جن کو پیر نے بلایا ہے. اور میرے پیر نے وہ جشن کا اعلان کر دیا تھا کہ سرکار انبیاء امت کو بخشوا کے جا رہے تھے. امت پیچھے تھی. سرکار نے میرے پیر کو مخاطب کر کے کہا قمردین اپنے غلاموں کو سنبھال کر لے آؤ. فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک ایک کو سنبھالا ہوا. مبارک ہو, محبت مبارک ہو. سرکار فرماتے ہیں 4 بندوں کے متعلق مجھے رب نے کہا ہے کہ ان کی محبت مجھ پر واجب ہے. رب کہتا پہلی وہ لوگ جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. اور اس سے بہتر زیارت کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زیارت کی یہ شان ہے کہ پیر کامل کی زیارت کی کیا شان. جو میرے لیے مل کر رکھتے ہیں, جو میرے لیے ایک دوسرے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے ان 4 صفتوں رکھنے والے لوگوں کی محبت مجھ رب پر واجب ہے. اور جن سے رب محبت کرے, رب کے محبوب ہوں, ان کے لیے اس دنیا اور اس جہان میں کیا کمی ہے. اللہ تعالیٰ اسی ہستی کے نام کے صدقے کہ جس کی شانیں ہر گھڑی بڑھتی جا رہی ہیں, ہر گھڑی غلام بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہر گھڑی فیضان کا نیا رنگ ہے. صبح ہوتے صبح, شام سے شام. اللہ یہ بہاریں قائم رکھے, یہ عیدیں آتی رہیں جس پر ہزاروں عیدیں قربان ہیں. یہ زیارتیں ہوتی رہیں, یہ جمع ہوتے رہیں, اور آسمان سے ربطی رحمت بارش کی طرف برستی رہیں. انہ علی کل شیء قدیر.